اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 87 87 اور آیت نمبر 88 یعنی 88۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو چلو چلتے ہیں تلاوت کرنے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ ہے، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اللہ ہے، نہ اللہ کے میننگ نہ الہ معبود، الا سوائے، ہوا اس کے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ البتہ، لام زبر لا کے میننگ ہم ادھر لیں گے البتہ یا ضرور ہی ضرور۔ یجمعنکم جمع کریں گے ہم تم کو، ضرور ہی ضرور جمع کریں گے ہم تم کو، الی طرف، یوم القیامت دن قیامت کے، لا ریب نہیں ہے شک، فیہ اس میں نہیں ہے شک اس میں، ومن اور کس کی، اصدق سچی ہے، من اللہ اللہ سے، حدیثا بات، منا کے میننگ ہے سے، اللہ اللہ، حدیثہ کے میننگ ہے بات، اور کس کی سچی ہے بات، اللہ سے، بے شک اللہ ہی سب سے سچا اور حق بات کرتا ہے، اللہ کی جو بات بھی ہے وہ سچی ہے، کیونکہ اللہ ہی نے پیدا کیا اس جہان کو اور اس میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کو، اور سب کی خبر ہے اللہ کو، اس لیے اللہ کی ہر بات جو ہے وہ سچی ہے۔ یہ زمین اور آسمان ہی اللہ نے پیدا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے اس آیت میں کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے بندو، یہ ذہن میں ڈال دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جس طرح مختلف مذاہب مختلف لوگوں کو، مختلف چیزوں کو جو ہے وہ معبود بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ضرور ہی ضرور جمع کریں گے ہم تم لوگوں کو قیامت کے دن۔ ضرور ہی ضرور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جمع کروں گا تم سب کو قیامت کے دن، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آنے والا ہے ضرور، اور اللہ سے کسی کی بات سچی نہیں ہے۔ اللہ جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ضرور ہی ضرور قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اور سب کو اس کے اعمال کا جو ہے جزا اور سزا دی جائے گی، جس نے جس طرح کے اعمال کیے ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید پھر خبردار کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار کر رہا ہے اور ہدایت کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی راستے پر نہ آئے تو وہ بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے، اس قرآن مجید میں بار بار بتا رہا ہے، لیکن کوئی اگر پھر بھی عمل نہ کرے تو وہ بڑے بدقسمت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فَمَا لَكُمْ بس کیا ہوا ہے تم کو، فی المنافقین منافقوں میں سے،
کیا ہوا ہے تم کو منافقوں کے معاملہ میں، فئتین دو گروہ بنتے ہو، واللہ اور اللہ ارکسہم الٹ دے گا ان پر، بما کسبوا بسبب ان کے اعمال کے، بسبب جو انہوں نے کمایا، کسبو جو کمایا، تو بسبب ان کے اعمال کے، یعنی اللہ الٹ دے گا ان پر بسبب ان کے اعمال کے۔ جو منافقت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی منافقت ان پر الٹ دوں گا بسبب ان کے اعمال کے۔ اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو یہ کہ ہدایت دے، تم ہدایت دو، من اضل اللہ ہو، اور جس کو اللہ نے گمراہ کیا۔ کیا تم ہدایت دینا چاہتے ہو اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کیا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو گمراہ کرے اللہ، فلن پس ہرگز نہیں، تجدہ تم پاؤ گے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو دو گروہ بنتے ہو، اللہ نے جس کو منافقوں کی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے الٹ دیا ہم نے ان پر بسبب ان کے اعمال کے، یعنی یہ اس طرح تھا کہ منافق جو تھے وہ بہت، مدینہ میں کچھ منافق اور کچھ وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ایمان بھی نہیں، کچھ منافق تو وہ تھے جو ایمان لائے تھے لیکن اوپر اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے اور منافقت کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو ایمان بھی نہیں لائے تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ اچھے بنتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوستی بنائی ہوئی تھی اپنے فائدے کے لیے، کہ کہیں اگر کہیں چڑھاؤ کرے کسی پر، یعنی کسی قبیلے پر، کسی قوم پر، تو ہم اس بہانے سے بچ جائے کہ ہم ان کے دوست ہیں۔ ایمان نہیں بھی لائے ہوتے تھے لیکن منافقت سے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا جو ہے اظہار کرتے تھے کہ مجھے آپ لوگوں سے بہت دوستی ہے اور بہت لگاؤ ہے، آپ لوگ بہت اچھے ہو، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کچھ صحابہ کرام مسلمان جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ منافق ہے، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو کیونکہ یہ بہت نقصان دیتے ہیں ہم لوگوں کو، تو ان سے دور ہی رہو، ان کی یہ دوستی نہ رہے تو اچھا ہے، کہ چاہے تاکہ کچھ اگر ہم لڑائی وغیرہ میں کچھ کریں تو ان کا منہ لحاظ نہ ہو ہم پر، تو اس لیے ان سے دوستی نہ رکھی جائے۔ اور کچھ مسلمان پھر اس طرح تھے کہ وہ کہتے تھے نہیں ان سے دوستی رکھنی چاہیے، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے۔ تو یعنی مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ منافقوں سے دوستی نہ رکھی جائے، یہ نقصان ہے ہمارے لیے، اور دوسرا گروہ مسلمانوں کا کہہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ دوستی رکھی جائے، وہ بھی خیال ان کا نیت ان کی اچھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ آگے پھر کیا کہتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یعنی جو دوسرا گروہ تھا وہ کہتے تھے کہ دوستی رکھی جائے، ہو سکتا ہے یہ بھی مسلمان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو، تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کیا۔ اب پکی بات مہر لگ گئی ہے کہ جس کو گمراہ کیا اللہ نے، تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ مسلمان ہونے کا، سیدھا راستے پر لانے کا، سیدھے راستے پر لانے کا کوئی بھی تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جس کو گمراہ کیا اللہ نے، اور کس لیے؟ بسبب ان کے اعمال کے، اللہ نے الٹ دیا ان پر بسبب ان کے اعمال کے، ان کی منافقت ان پر الٹ دی۔ کیسے الٹ دی؟ کہ نہ ہی اس دنیا میں ان کی جگہ رہی اور نہ آخرت میں ان کا کوئی جگہ رہے گی، اور دوزخ میں سب سے نچلے درجے میں منافق لوگ ہوں گے۔
جو اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، دل میں کچھ اور اوپر سے شو کرے کچھ اور۔ تو وہی کچھ کر رہے تھے، کچھ تو اوپر سے مسلمان بھی ہو گئے تھے ظاہری طور پر، اور وہ کافی نقصان دے رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے راز لے لیتے تھے اور جا کے دشمنوں کے آگے فاش کر دیتے تھے کہ مسلمان تو یہ کچھ کر رہے ہیں اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ان منافقین کے ساتھ جو تمہیں نقصان دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے، ان کے معاملے میں تم کیوں دو گروہ بنتے ہو؟ ان پر تو اللہ نے الٹ دیا ہے بسبب ان کے اعمال کے، کہ وہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوں گے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کیونکہ اللہ نے تو ان کو کافی ہدایت کے لیے پیغمبر بھی بھیجا، یہ قرآن بھی بھیجا، پھر بھی اگر وہ پکے صحیح مسلمان نہیں ہوتے اور منافقت کرتے ہیں تو پھر تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی بسبب ان کے اعمال کے، اور جس کے دل پر مہر لگ جائے تو وہ تو تم کیا ان کو ہدایت دو گے؟ جس کو اللہ ہدایت نہیں دے گا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا اللہ کل شین قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا الہ العالمین، یا اللہ تو راضی ہو، یا اللہ تو ہمیں ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کے استادوں کو، اور یا اللہ ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، یا اللہ یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں ہم سے دور کر دے، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، یا اللہ یہ سبق جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم بہت ناسمجھ اور کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اپنے سیدھے راستے پر چلا، آمین ثم آمین۔